پچھلی ویڈیو میں لطائف کی جو جگہیں ہیں اور ان پر ذکر کرنے سے کیفیت کا محسوس جو ہونا ہے اس پر بات ہوئی تھی. تو حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے اس کے بعد پھر ان لطائف کے ذکر کرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، یہ کس طرح ذکر کرتے ہیں، اس کی مثال ایک سمجھائی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر کسی کے پاس ریڈیو ہے تو ریڈیو کی نوب یوں چلاؤ تو وہ نوب چلتے چلتے سوئی جہاں پہنچتی ہے وہاں مختلف اسٹیشن پر خبریں اور پروگرام چل رہے ہوتے ہیں. یہ پرانے زمانے کی چونکہ بات ہے، حضرت پیر صاحب کا یہ پرانا بیان ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ مثال دی کہ اس وقت ریڈیو کا رواج عام تھا. تو جن لوگوں نے یہ ریڈیو وغیرہ دیکھے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوگا کہ اس میں اسٹیشن سیٹ کرنا ہوتا تھا کہ فلانا پوائنٹ اتنے پوائنٹ پر یہ اسٹیشن ہے، اس طریقے سے پورے الگ الگ اسٹیشن ہوتے تھے. تو اس کی مثال دی ہے کہ الگ الگ پروگرام اور الگ الگ اسٹیشن سوئی جہاں پر پہنچتی ہے وہاں چل رہے ہوتے تھے الگ الگ پوائنٹس کے اوپر. تو مثلاً وائس آف امریکہ کی آواز آتی ہے، آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو BBC کی آواز آنے لگتی ہے. جو لوگ سننے کے ماہر ہوتے ہیں وہ ریڈیو ہاتھ میں لیتے ہی اسے گھماتے ہیں، اسی وقت BBC بولنا شروع کر دیتا ہے. ہم سارے دن لگے رہے تو بھی ہمیں پتہ نہ چلے، مگر ان کو مشق ہوتی ہے، ان کو پریکٹس ہوتی ہے. کہیں وائس آف امریکہ، کہیں BBC، کہیں مکہ مکرمہ، کہیں لاہور، کہیں دہلی. سوئی تھوڑی تھوڑی جگہوں پر ذرا سی پہنچتی ہے، آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ایک ہی مشین ہے، ایک ہی اینٹینا ہے، لیکن آواز آگے آتی ہے نہ پیچھے آتی ہے، خاص جگہ پر آتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ بالکل اسی طرح آپ کے سینے کے اندر بھی ایک میڈیم ویو ہے. گویا ریڈیو سسٹم اگر بائیں طرف توجہ کی سوئی ٹکاؤ گے تو یہاں سے تمہیں اللہ اللہ کی آواز آئے گی، پھر دوسری طرف ٹکاؤ گے تو یہاں سے بھی اللہ اللہ بھی آواز سنائی دے گی، پھر لطیفہ سر، پھر لطیفہ خفی سے، پھر اخفا سے. تو ہمارے بزرگوں نے بھی کہا کہ بالکل اسی طرح آپ کے سینے کے اندر بھی ایک میڈیم ویو ہے. گویا ریڈیو سسٹم اگر بائیں طرف توجہ کی سوئی ٹکاؤ گے تو یہاں سے تمہیں اللہ اللہ کی آواز آئے گی، پھر دوسری طرف ٹکاؤ گے تو یہاں سے بھی اللہ اللہ، پھر لطیفہ سر سے، پھر خفی سے، پھر اخفا سے تمہیں اللہ نے ایک سینے میں 5 جگہ ایسی دے دی کہ محنت کرو تو جیسے 5 سپیکر چل پڑتے ہیں. آپ یوں سمجھیں کہ انسان کے سینے میں 5 سپیکر چل رہے ہیں، وہاں سے اس کو اللہ اللہ کا ادراک ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا، اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ادراک کیا ہوتا ہے؟ ادراک ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کئی مرتبہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کہتے ہیں گھنٹی ہوئی، تو بیوی کہتی ہے نہیں گھنٹی نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ گھنٹی ہوئی، بیوی کہتی ہے نہیں ہوئی. آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں باہر جا کر دیکھوں، باہر جاتے ہیں تو کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھو میں نے محسوس کر لی، تم نے نہیں کی. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کے جو باطن کا ذکر ہے اس کی فریکوینسی کو انسان کے اپنے ساتھ میچ کر دیا ہے. بندے کا ریسیور اسے پک کر لیتا ہے اور دوسروں کا ریسیور اسے پک نہیں کر سکتا. اب دیکھیں، مثال دیتا ہوں، میری جیب میں سیل فون ہے، جب اس پر کال آئے گی تب گھنٹی بجے گی. حالانکہ 10 فون ہوں گے یہاں، کسی کی گھنٹی نہیں بجے گی. تو کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہمارے کیوں نہیں بجی؟ تو کہیں گے بھائی اس کے ساتھ اس کی میچنگ ہے، جس کے ساتھ میچنگ ہے، جس کا سگنل آیا اس کی آواز آئے گی. آج کے زمانے میں کچھ باتیں سمجھنی نسبتاً آسان ہو گئی ہے. اسی طرح جو بندہ محنت کرتا ہے اور اس جگہ سے سننے کے لیے بیٹھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں. تو کچھ عرصہ کے بعد اللہ رب العزت اس کی فریکوینسی کو اس کے ساتھ میچنگ کر دیتے ہیں اور اس کو اپنے دل سے اللہ 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 کی ذکر کی کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے.
اسی لیے اس کو ذکر خفی کہا گیا. یہ بندہ خود ہی سن سکتا ہے. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. یہاں پر انہوں نے کہا آئی فی قلبک، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے من میں، اپنے دل میں. اسی کا نام ذکر قلبی ہے. ذکر قلبی کے متعلق انشاءاللہ ایک مضمون ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں لیں گے.